محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر جو نعمتیں ہیں ان کی کوئی حد نہیں، ان کا کوئی شمار نہیں۔ آدمی اپنی طرف دیکھے تو اللہ کی بے شمار نعمتیں اس کو اپنے وجود میں نظر آئیں۔ زمین کی طرف دیکھے، فضا کی طرف دیکھے، آسمانوں کی طرف دیکھے، ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ تو ان نعمتوں کو یاد کرنا، ان کا تذکرہ کرنا اور ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ ہم پر لازم ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں درخت دیے ہیں، جنگلات دیے ہیں، نباتات دیے ہیں، پودے ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، چارہ ہے، گھاس ہے، زمین سے اگنے والی یہ چیزیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ سارا نظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ہے، وہی اس کو چلا رہا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل نہ کرے تو زمین کی کوئی چیز، کوئی پیداوار یہ نہ ہو، زمین خشک، بنجر، بیابان ہو جائے۔ انسانوں کی خوراک، جانوروں کی خوراک، یہ سب زمین سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اپنے کھانے کی طرف، اپنی خوراک کی طرف، پھلوں کی طرف، سبزیوں کی طرف، دالوں کی طرف، کھجور، انگور، سیب، قسم قسم کے لذتوں والے میوے، ان کی طرف انسان کو غور کرنا چاہیے۔ انسان ان کو کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان سے توانائی حاصل کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے، تو اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کیسے پیدا ہوئے، یہ کیسے حاصل ہوئے، یہ کس نے ہمیں دیے ہیں، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ میں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو دیکھنا چاہیے اپنی خوراک کی طرف، اپنے کھانے کی طرف۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس کی وضاحت بھی بیان فرمائی کہ کیا دیکھنا چاہیے، کیا غور کرنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے۔ اور میں سب سے پہلے تو یہ دیکھے، یہ سوچے کہ بے شک ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، بارش کا انتظام کیا، بادلوں کو اٹھا کر لائے اور انہوں نے زمین کو پانی مہیا کیا، جس سے یہ ساری خوراک، یہ سارا کھانا، کھانے پینے کی چیزیں، سب پھل اور میوے یہ پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر اس پانی کے ملنے سے زمین کے اندر جو بیج ہوتا ہے اس کو ہم باہر نکالتے ہیں، زمین پھٹ جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام۔ فرمایا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اور زمین کے پھٹنے سے
بیج کے اگنے سے پھر دانے جو ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں، غلہ پیدا ہوتا ہے، دالیں پیدا ہوتی ہیں، وعنبا وقضبا، اور فرمایا انگور پیدا ہوتے ہیں، چارہ پیدا ہوتا ہے، وزیتون ونخلا، زیتون حاصل ہوتا ہے، کھجور پیدا ہوتی ہے، وحدائق غلبا، اور گھنے باغات یہ وجود میں آتے ہیں، وفاکہۃ وابا، اور قسم قسم کے پھل اور چارہ یہ حاصل ہوتا ہے، متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے فائدے کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ اس چیز کا ذکر کیا۔ تو یہ بھی ایک سوچنے کی، غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ کتنی بڑی سہولت بنائی ہے، کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہمارے کوئی خرچ کیے بغیر، زور لگائے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بادل یہ ہمارے علاقوں میں، ہماری زمینوں میں، ہماری فصلوں میں آ کر پانی برساتے ہیں، اور اس سے پھر زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، سرسبز ہو جاتی ہے، ہر قسم کی چیز وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس سے زندگی کا نظام چلتا ہے، انسانوں کی زندگی، جانوروں کی زندگی، باقی ہر چیز کا دار و مدار اس زمین کی پیداوار پر۔ تو کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، کتنا بڑا یہ احسان ہے، کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر نعمت ہے۔ تو یہ چیزیں ہم حاصل کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے ہمارا نظام چلتا ہے، بے شمار ان کے استعمالات ہیں، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت بجا لانی چاہیے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ان کو اور عطا فرماتا ہے، اللہ ان کو قحط سالی سے بچاتے ہیں، ان کی فصلوں کو نقصان سے بچاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہمیں زمین سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خوراک کے لیے بنائی، اس میں درخت، پودے، جڑی بوٹیاں اور ہر ایک کے اپنے اپنے فائدے، اپنے اپنے اس کے استعمالات، اثرات یہ ہیں جن پر آدمی جتنا غور کرے اتنا آدمی حیران ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رغبت دلائی ہے، ترغیب دلائی ہے، توجہ دلائی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیا ہوا نظام ہے اس کو خراب نہ کرو، اس کو تباہی سے بچاؤ، اس میں تمہاری زندگی ہے، تمہارا فائدہ ہے، اس کی حفاظت کرو۔ تو ایک تو انسان اپنی ضرورت کے لیے فصلیں کاشت کرتا ہے، باغات لگاتا ہے، اس کے علاوہ بھی یہ سلسلہ جو ہے یہ بڑھنا چاہیے، اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت، من کانت لہ ارض فلیزرعھا، جس کے پاس زمین ہو، خالی جگہ ہو،
فرمایا اس کو فضول نہ چھوڑو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس میں کاشت کرو، پودے لگاؤ، درخت لگاؤ، کوئی سبزی لگاؤ، کوئی پھل لگاؤ۔ فَإِن لَّمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، میں اگر وہ خود اس کو کاشت نہیں کرنا چاہتا، کاشت نہیں کر سکتا، تو اپنے کسی بھائی کو دے دے، وہ اس کو کاشت کرے، وہ اس سے پیداوار حاصل کرے، وہ وہاں پر پودے اور درخت لگائے، فصلیں لگائے، فائدہ اٹھائے۔ پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترغیب دی ہے کہ دوسرے بھائی کو مفت دو، اگر تمہارے لیے وہ بیکار ہے، تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو زمین نہ صحیح اس کو کاشت کے لیے وقتی طور پر اپنے بھائی کو دے دو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور اگر یہ مفت دینے کی وہ ہمت نہیں پڑتی، حوصلہ نہیں ہے، تو فرمایا کہ چلو اس کا معاوضہ لے لو، اس کا ٹھیکہ لے لو، اس میں سے اپنا حصہ مقرر کر لو، تو اس کو بیکار نہ چھوڑو، خالی نہ رہنے دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، ترغیب دی۔ اس سے زمین ایک تو خالی پڑی رہے تو خراب ہو جاتی، خراب کاشت کے قابل نہیں رہتی، تو اس کو استعمال میں لائیں گے تو کاشت کے قابل رہے گی، اور پھر اس سے فائدہ بھی اٹھایا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک یہ تعلیم ہے، جب آپ کسی لشکر کو، کسی دستے کو، فوج کے کسی ٹکڑے کو کسی علاقے میں جنگ کے لیے بھیجتے، تو عام طور پر جنگوں میں، لڑائی میں کسی چیز کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا تھا، جو آگے آئے اس کو تہس نہس کر دیا جاتا، اور جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر، جس کا کوئی قصور نہیں، جس کا جنگ میں کوئی عمل دخل نہیں، اس کو بھی معاف نہیں کیا جاتا، بچوں کو قتل کر دیا جاتا، عورتوں کو قتل کر دیا جاتا، بوڑھوں کو قتل کر دیا جاتا، بلڈنگوں کو گرا دیا جاتا، بستیوں کو آگ لگا دی جاتی، درختوں کو کاٹ دیا جاتا، فصلوں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ یہ ایک جنگی جنون ہوتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آپ نے جنگ کے آداب بتائے، فرمایا لا تقتلوا ولیدا، کسی چھوٹے بچے کو قتل نہیں کرنا، خام خواہ دوسروں کو غصہ دکھانے کے لیے، انتقام کی آگ بجھانے کے لیے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے ان کے بچوں کو ذبح کیا جائے، تو میں اس کی اجازت نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں، اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ میں بلا امراتن، نہ کسی عورت کو قتل کرنا ہے جو میدان میں نہیں ہے، جنگ میں شریک نہیں ہے، پیچھے خیموں میں ہے، گھروں میں ہے، تو وہاں پر جا کر ان کو گھروں میں بیٹھے ہوئے کو قتل کرنا، پھر میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ولا شیخن کبیرن، اور نہ کسی ایسے شخص کو قتل کرنا ہے جو بوڑھا ہے، لڑ نہیں سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کمزور ہے، بیمار ہے، تو میں خام خواہ اس کو قتل کرو جنگ میں غصے میں آ کر، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم۔ اور فرمایا ولا تَعْقِرَنَّ شَجَرَةً، جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ، فرمایا کسی درخت کو نہیں کاٹنا، یعنی درخت فائدے والی چیز ہے، ضرورت والی چیز ہے، فرمایا خام خواہ اس کو نہیں کاٹنا، آگ نہیں لگانی، ویسے نہیں کاٹنا، تباہ و برباد نہیں کرنا فصلوں کو۔ ہاں اگر کوئی درخت وہ رکاوٹ بن رہا ہے، اس کی وجہ سے حملہ کرنے میں مشکل آ رہی ہے، جنگل ہے، کوئی اس طرح درخت ہیں، تو اس کو جنگی ضرورت کے لیے
وہ کاٹا جا سکتا ہے، رستے سے ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن بلا وجہ ایسے انتقامی جذبے کے ساتھ اپنی دہشت پھیلانے کے لیے، اپنا روب قائم کرنے کے لیے جو چیز آگے آئے اس کو تباہ و برباد کر دو، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ تو آپ نے جو آداب بتائے ہیں اس میں یہ بھی بتایا کہ درخت کو نہیں کاٹنا، درختوں کو آگ نہیں لگانی، جنگلات کو تباہ نہیں کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ناپسندیدہ لوگ ہیں ان میں سے، ان کی علامات میں سے یہ بھی ایک ذکر کی گئی ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ یہ لوگ جب ان کو کوئی موقع ملے تو زمین میں فساد کرتے ہیں، خرابیاں کرتے ہیں، ادم مچاتے ہیں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور فرمایا فصلوں کو، باغات کو، جنگلات کو تباہ و برباد کرتے ہیں اور نسل کو تباہ و برباد کرتے ہیں، جانوروں کو بلا وجہ قتل کرتے ہیں، بچوں کو بلا وجہ قتل کرتے ہیں۔ واللہ لا یحب الفساد، اس طرح کا فساد، اس طرح کی خرابیاں، اس طرح کی تخریب کاری، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ درخت ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ان کی حفاظت یہ ہمارے لیے بحیثیت قوم کے عام فرد سے لے کر حکومتی لیول تک ہر جگہ ان کی حفاظت، درختوں کی، ان کی آبیاری اور ان کی تعداد کو بڑھانا، یہ گویا کہ اسلام نے اس کی ترغیب دی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قطع سدرۃ صوب اللہ راسہ فی النار، جس نے کسی بیری کے درخت کو بلا وجہ کاٹا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینکے۔ تو اس کی وضاحت امام ابو داود نے یہ فرمائی کہ درخت، بیری کا درخت یا کوئی اور درخت جو لوگوں کے سائے کے لیے استعمال ہوتا تھا، مسافروں کے بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، جانوروں کی خوراک کے لیے استعمال ہو، اس کو خام خواہ بلا وجہ اس کو ضائع کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، اور میں کہ یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں انسانوں کی ضرورت کے لیے پیدا کی، ان کو بلا وجہ ضائع کرنا، نقصان پہنچانا، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی، بلکہ آپ نے ترغیب دلائی۔ فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا الا کان ما اکل منہ صدقۃ، کہ جب بھی کوئی مسلمان کوئی چیز بوتا ہے، کوئی درخت لگاتا ہے، کوئی فصل کاشت کرتا ہے، کوئی باغ لگاتا ہے، اگرچہ وہ اپنی ضرورت کے لیے لگائے لیکن اس سے پرندے وہ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، کوئی آنے جانے والا مسافر وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، تو فرمایا یہ سارا اس کے لیے صدقہ بنتا ہے، اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے، اگرچہ اس نے خود خرچ نہیں کیا، خود نہیں دیا، اپنے آپ جانور اور پرندے اور اس طرح کی چیزیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں، فرمایا یہ بھی اس کے لیے صدقہ کا باعث بنتا ہے، کیونکہ یہ سبب بنا ہے اس کو بونے کا، کاشت کرنے کا۔ تو جو آدمی درخت لگائے، باغ لگائے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اس سے سایہ حاصل ہو، لوگ اس سے مستفید ہوں، تو انسان کے لیے وہ صدقے کا، اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت، اتقوا الملاعن الثلاث، کہ 3 لعنت والے کاموں سے بچو جن کی وجہ سے آدمی کو لعن تان ہوتی ہے، فرمایا اس طرح کے 3 کام ہیں، ان سے بچو۔ البراز فی الموارد، لوگوں کے پانی بھرنے کی، جانوروں کو پانی پلانے کی کوئی جگہ بنی ہوئی ہے، کوئی کنواں ہے، اس کے قریب
کوئی پانی پلانے کا انتظام کیا گیا ہے تو فرمایا وہاں پر پیشاب پخانہ کرنا، وہاں پر گندگی پھیلانا یہ لعنت والا کام، اس جگہ کو صاف ستھرا رکھو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ اور فرمایا وَالذِّلِّ، اور ایسی جگہ پر گندگی پھیلانا، پیشاب پخانہ کرنا جہاں لوگ سائے کے لیے بیٹھتے ہیں، کوئی سائے والی جگہ بنائی ہوئی ہے، کوئی درخت لگائے ہوئے ہیں، اس کے نیچے ان کے اپنے جانوروں کو باندھتے ہیں، خود بیٹھتے ہیں، یا راستے پر وہ درخت لگے ہوئے ہیں، مسافر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ دیر کے لیے آرام کرتے ہیں، وہ سائے کا ذریعہ بنتا ہے، سہولت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور میں ایسی جگہ پر گندگی پھیلانا، بول و براز کرنا، پیشاب پخانہ کرنا جس سے دوسروں کے لیے وہاں بیٹھنا مشکل ہو جائے، کھڑے ہونا مشکل ہو جائے، نفرت ہونا شروع ہو جائے، اور میں کہ ایسے لعنت والے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وقاریت الطریق، اور تیسری چیز عام راستہ، لوگوں کے آنے جانے کا راستہ، کثرت کے ساتھ جہاں لوگ آتے جاتے ہوں اس راستے پر بھی بول و براز یہ لعنت والا کام، ناپسندیدہ کام، قابل نفرت کام ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔ تو سائے والی جگہ درختوں سے جو حاصل ہوتی ہے وہ انسانوں کے فائدے کی چیز ہے، تو اس کو آدمی اول تو خود اس کو اہتمام کرنا چاہیے، خود درخت لگائے، خود سائے کا انتظام کرے، دوسروں کے لیے سہولت کا ذریعہ بنے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتا، جو پہلے کا بنا ہوا سسٹم ہے سائے کے لیے، آرام کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے، تو اس کو خراب تو نہ کرے۔ اگر خود اپنی طرف سے سائے کا انتظام نہیں کر سکتا، لوگوں کی یہ خدمت کا کام نہیں کر سکتا، تو جو کوئی اور کر رہا ہے یا پہلے سے چل رہا ہے نظام، اس کے اندر تو خرابی پیدا نہ کرے۔ ورنہ اگر آدمی اس طرح کام کرے گا تو فرمایا یہ اس کا لعنت کا سبب بنے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب اس پر نازل ہوگا، لوگ بد دعائیں دیں گے، برا بلا کہیں گے۔ فرمایا کہ اس طرح کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو سال میں عام طور پر یہ اگست کے مہینے میں، بارشوں کے موسم میں، اور یا مارچ کے مہینے میں وہ شجر کاری کی مہم چلائی جاتی ہے، تو اس میں ہر ایک کو اپنی استطاعت مطابق بھرپور حصہ لینا چاہیے۔ درخت جو ہے اپنے حصے کا لگانا چاہیے، کوئی نہ کوئی پودا لگانا چاہیے، تاکہ ان درختوں کے جو فوائد ہیں، جو ان کے ثمرات ہیں، بے شمار فائدے ہیں، آب و ہوا کو خوشگوار رکھتے ہیں، بارشوں کے نظام کو بہتر بناتے ہیں، لوگوں کے لیے سائے کا ذریعہ ہیں، ایندھن کا ذریعہ ہیں، فرنیچر کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے، دوسری صنعتوں کے لیے لکڑی ان سے حاصل ہوتی ہے، آکسیجن جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے، زمین کی جو ہے تپش اور گرمی یہ کم ہوتی ہے، بے شمار فائدے ہیں، آلودگی اس سے کم ہوتی ہے۔ اور پھر اصل جو مین ان کا ہے خوراک حاصل ہوتی ہے، پھل حاصل ہوتے ہیں، کھجوریں حاصل ہوتی ہے، انگور حاصل ہوتے ہیں، سیب حاصل ہوتے ہیں، اور سبزیاں، اور پھر دوسرے دالیں وغیرہ، غلہ جات، اور پھر ادویات، کیا کچھ ان درختوں سے حاصل ہوتا ہے۔ تو میں جتنا ہو سکے ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک چیز ہے کہ بعض اوقات درخت کسی ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ وہ نقصان کا باعث ہوتا ہے، تکلیف کا باعث ہوتا ہے، تو پھر اس کو ہٹانا، اس کو کاٹنا یہ جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ بلا وجہ فضول نقصان پہنچانا، سائے کی ان چیزوں کو، موسم کو خوشگوار بنانے والی ان چیزوں کو خام خواہ نقصان پہنچانا، اس کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نقصان کا سبب بن رہا تو وہاں اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آدمی کہیں جا رہا تھا تو اس نے ایک درخت کی ٹہنی دیکھی جھکی ہوئی ہے، تو اس نے سوچا کہ یہ اگر کسی کا دھیان نہ پڑے تو کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، کسی کی آنکھ ضائع ہو سکتی ہے، کوئی زخمی ہو سکتا ہے،
تو اس نے اس کو کاٹا، راستے سے ہٹایا، راستہ صاف کیا، کلیئر کیا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ چھوٹا سا عمل اتنا پسند آیا، پتہ نہیں کتنے خلوص کے ساتھ، کتنے نیک جذبے کے ساتھ، کتنے احساس کے ساتھ اس نے یہ کام کیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسی چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی درخت ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جدھر آدمی کا دل چاہے اس کو کاشت کرے اور پھر اس کا خیال نہ رکھے بعد میں، اور اس کی کانٹ شاٹ نہ کرے، اور بجائے فائدے کے دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بنے، تکلیف کا باعث بنے۔ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔